أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شریر آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو تو کہ تم کسی قوم کے ساتھ نادانی کا کام کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر نادم و شرمندہ ہو۔ یہ سورہ حجرات چل رہی ہے۔ اس کے شروع کی آیات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے گئے ہیں کہ امت پر آپ کے کیا حقوق ہیں، اور پھر اس صورت شریفہ کے اندر معاشرت کے آداب، زندگی گزارنے کے کیا آداب ہیں، ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر کیا حق ہے، دنیا کے اندر کامیاب زندگی انسان کیسے گزارے، کیا اس کا اصول ہے، کیا طریقہ ہے، یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہ بڑی ہی اہم بات ہے، اور اس زمانے میں خصوصاً جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اس امر کے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور سنی سنائی بات آدمی آگے بڑھا دیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، کسی سے کوئی بات سنی آگے پھیلا دی، اسی کے مطابق عمل کر لیا، اس کی تحقیق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آیا نہیں، خصوصاً کوئی شریر آدمی ہے، خبر پہنچائی ہے اس نے، تو اس کی خبر سن کر فوراً اس پر عمل نہ کر لو، بلکہ اس خبر کی اچھی طرح چھان بین کر لو، تحقیق کر لو کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی نے تمہیں غلط خبر دی اور جھوٹی خبر دی اور تم نے اس کی خبر پر عمل کر لیا، جس کے نتیجے میں تم سے ایک طرح سے ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ناانصافی ہو گئی، اور غلط خبر تھی آپ نے اس کو سچا مان لیا، تو بعد میں آپ کو اپنے کیے پر ندامت و شرمندگی ہوگی اور پچھتانا پڑے گا۔ اس زمانے میں آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کوئی خبر آتی ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی تو زیادہ تر لوگ کانوں کے کچے ہیں، فوراً اس پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ تحقیق کرنی چاہیے آدمی کو، جو بھی خبر ملے تو پہلے اس کی تحقیق کر لے، پھر آگے پھیلائے۔ واٹس ایپ پر بھی کوئی خبر آ رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی خبر مل رہی ہے، تو جب تک اس کا صحیح ہونا معلوم نہ ہو اور تحقیق نہ ہو سکے، چھان بین نہ ہو سکے، تو آپ آگے اس کو شیئر نہ کیجیے، ورنہ آپ بھی اس میں گناہ گار ہوں گے۔ کفا بالمرء ان یحدث بکل ما سمع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلتی کر دے، آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ تو آج انٹرنیٹ کے زمانے میں بہت ہو رہا ہے۔ اور یہ جو آیت شریفہ ہے، اس کے نازل ہونے کا ایک واقعہ ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، قبیلہ بنو المستلق۔ اس قبیلے کے سردار تھے حضرت حارث بن زرار، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر بھی ہوتے ہیں۔ حارث کی بیٹی ہیں جویریہ، جو انتہائی خوبصورت تھی، وہ امہات المؤمنین میں سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجان ہیں، مومنین کی ماں ہیں۔ تو ان لوگوں کو قبیلہ بنو المستلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور اسلامی تعلیمات دی اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو ان لوگوں نے ایمان اسلام قبول کیا اور زکوٰۃ دینے کا اقرار کیا، اور ایک تاریخ، ایک مہینہ مقرر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ جی میں قبیلے والوں سے، اپنے خاندان والوں سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر لوں گا، آپ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو میرے پاس اپنا قاصد بھیج دینا، جتنا مال جمع ہوگا میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ یہ اپنے قبیلے میں گئے حارث، اور انہوں نے جا کر اپنے قبیلے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنائی، اور آپ کا جو زکوٰۃ کا حکم تھا وہ بھی سنایا۔ چنانچہ ان کے پاس مال اکٹھا ہو گیا۔ اب جب وہ مہینہ آیا جو مقرر ہوا تھا اور وہ تاریخ آئی، تو اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا انتظار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے تاکہ ہم اس کے حوالے زکوٰۃ کر دیں۔ اور جب وہ تاریخ مقررہ تاریخ آئی، تو بعض روایات کے اندر ہے کہ یہ قبیلہ بنو المستلق والے اپنی بستی سے باہر نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے استقبال کے لیے۔ آج ہمارا حال تو یہ کہ ہم تو اگر کوئی مدرسے کا آدمی آتا ہے اس کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بات تک نہیں سنتے ہیں۔ اور یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد آتا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تو اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد مقرر فرمایا۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو، ایک صحابی تھے، ان کو روانہ فرمایا آپ نے۔ اب کچھ شریر لوگ بھی ہوتے، چنانچہ یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے روانہ ہو گئے، اور ادھر وہ قبیلہ بنو المستلق کے لوگ، بعض روایات کے اندر ہے کہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ جب یہ مقررہ تاریخ پر نہیں پہنچے تو وہ خود یہ سمجھ کر کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، آپ کا کوئی قاصد نے آیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے۔ تو بعض شریر لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ تو بعض روایات کے اندر ہے کہ ایک شریر آدمی نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ یہ قبیلہ بنو المستلق کے لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں، یریدون قتلک، یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ تحقیق کیے بغیر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہو گئے۔ اس ایک آدمی کی بات کو سچا جان لیا، یقینی جان لیا، اور فوراً واپس ہو گئے، اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جی وہ تو بنو المستلق کے لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، غصہ بھی آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ، ایک لشکر کے ساتھ روانہ فرمایا کہ جا کر اس کی تحقیق کرو، اگر واقعی وہ لوگ مرتد ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ جہاد کرو، قتال کرو، اس کی تحقیق کرو۔ چنانچہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اور یہ خبر سراسر جھوٹ ہے، یہ خبر بالکل جھوٹی ہے، کوئی مرتد نہیں ہوا، سب مسلمان ہیں، اسلام پر باقی ہے، احکام اسلام پر عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اور بعض روایات میں کہ وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو،
اگر تمہیں کوئی شریر آدمی کوئی خبر دے رہا ہے تو عمل کرنے سے پہلے سوچو، اس کی تحقیق کرو، آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر فوراً عمل نہ کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اس شریر کی بات پر، اس کی خبر پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیا، تحقیق نہیں کی، اور بعد میں تم نے کوئی غلط کام کر دیا تو بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، نادم ہونا پڑے، جیسا کہ ان کو ہونا پڑا کہ فوراً یہ واپس ہو گئے اور ان کی بات کو مان لیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم معصوم نہیں، صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ بھی انسان ہیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں لیکن صحابہ معصوم نہیں، صحابہ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ صحابہ سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو جب تک پکی سچی توبہ نہ کر لیتے تو وہ بے چین رہتے تھے، ان کی نیند حرام رہتی تھی، کھانا ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا، چلنا پھرنا سب، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان کو ایسا لگتا تھا کہ زمین یہ اپنی کشادگی کے باوجود گویا تنگ ہو رہی ہے۔ کوئی اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیتا تھا، اور کوئی گناہ ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں ماعز بن اسلم رضی اللہ عنہ، ان سے گناہ ہوا، زنا کا صدور ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹالنا چاہا، پھر فرمایا، پھر عرض کیا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جو زنا کی سزا ہے وہ میرے اوپر جاری کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے دنیا کے اندر ہی۔ انہیں پتا تھا کہ دنیا کا معاملہ ہلکا ہے، یہاں کتنی بھی سخت سزا مل جائے وہ پھر بھی ہلکی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی جو اسلام کے اندر سزا ہے وہ ان پر جاری کرائی۔ آج اگر اسلامی قانون دنیا کے اندر ہو تو زنا کا نام بھی لوگ بھول جائیں۔ اسلامی قانون یہ ہے اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کے 100 کوڑے لگاؤ، شادی شدہ زنا کر لے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دو، برباد کر دو۔ تو جب اس سزا کو دیکھے گا انسان تو زنا کا نام بھی بھول جائے گا۔ چنانچہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان پر پتھر برسائے گئے اور ان کی موت ہو گئی، شہید ہو گئے، اللہ سے توبہ کر چکے تھے۔ تو بعض حضرات کچھ کہنے لگے کہ کیسا کام کیا، یہ کیا وہ کیا، تان دینے لگے، تانا کرنے لگے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ پورے مدینے والوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو ان کو بھی کافی ہو جائے۔ تو انسان اگر کوئی گناہ کر لے اور بعد میں اس سے توبہ کر لے، ہمارے لیے تو بڑا آسان معاملہ، اللہ گناہ گار ہر انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ سے پکی سچی توبہ کر لے تو کتنا بھی بڑا گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ اسی وقت بیٹھ کر انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس وقت تک کہ اپنے دل اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا دل کے اندر کیا ہے۔ اپنے دل سے پکی سچی توبہ کر لے کہ اللہ اس وقت تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب کو معاف کر دے۔ ایک بات سچے دل سے یہ کہہ دیا تو زندگی بھر کے گناہ معاف۔ اگر اس کے کہتے ہی موت آ گئی تو 100% جنتی ہے، 100% جنتی ہے۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو گناہ اتنا بھاری محسوس ہو کہ جیسے پہاڑ سر پر گر گیا ہو، بے چینی رہے جب تک کہ پکی سچی توبہ نہ کر لے۔ رات کو بستر پر لیٹنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرے، یا اللہ اس وقت تک جتنے گناہ کر رکھے ہیں سب سے معافی مانگتا ہوں، یہ در و دیوار یا اللہ میں گواہ بناتا ہوں، یا اللہ میری توبہ، میرے گناہوں پر یا اللہ جیسے زمین گواہ ہے تو میں اپنی توبہ پر بھی ان چیزوں کو گواہ بناتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے اگر اتنے بھی گناہ ہوں گے کہ آسمان کی چھت تک لگ جائے تو اللہ رب العزت ان کو بھی معاف فرما دے گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو انسان سچی پکی اللہ سے توبہ کرے۔ تو اس آیت شریفہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو بھی خبر ہمیں ملے تو فوراً ہم آگے اسے شیئر نہ کریں بلکہ اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ خبر سچی ہے یا نہیں۔ اگر خبر سچی ہے تو تب تو اس پر خود بھی عمل کرے، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائے، اور اگر خبر جھوٹی ہو تو پھر اس کو دوسروں تک پھیلا کر گناہ گار نہ بنے۔ اگر آدمی جھوٹی خبر دوسرے تک پہنچائے گا تو جب تک وہ خبر آگے چلتی رہے گی گناہ گار ہوتا رہے گا۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بھیج دے۔ واٹس ایپ پہ بھی آپ کے پاس جو میسیج آتے ہیں تو پہلے ان کی اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔
تبھی آگے اس کو شیئر کریں، ورنہ یہ بلا وجہ کا گناہ ہوتا ہے سر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے۔ حضرات صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے ان میں اپنے آخری رسول پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ یقیناً اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے نبی لاڈلے نبی کی امت میں پیدا کیا، تو یقیناً یہ اللہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان ہے۔ وہ نبی کہ جو تمہیں قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، جو تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، گناہوں سے تمہیں پاک صاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر بہت سے کاموں میں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، تمہاری رائے کو مان لے، تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اشارہ اس طرف ہے، یہ فرما رہے اللہ رب العزت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت میں سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں نبی جو ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ دینی بات کا کسی کا حکم کرے تب تو ان کی اطاعت ضروری ہے ہی، اس میں تو سراسر خیر ہی ہے، لیکن اگر وہ دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی امور میں بھی کوئی رائے دیں تو تب بھی ان کی رائے ماننے میں، ان کی بات پر عمل کرنے میں ہی خیر ہے، فائدہ ہے۔ اگر تم ان کی بات کے بجائے اکثر اپنی باتوں پر عمل کرو گے اور اپنی رائے پر عمل کرو گے تو تم مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں پڑ جاؤ گے۔ کبھی ہو سکتا ہے ایسا کہ نبی بھی ایک انسان ہے، دنیاوی معاملات میں کوئی ایسی رائے ہو سکتی ہے کہ اس رائے میں کچھ نقصان ہو جائے، لیکن پھر بھی تمہارے لیے فائدہ ہی ہوگا کہ تمہیں رسول کی اطاعت کا، رسول کی بات ماننے کا ثواب ملے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے، چنانچہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرات کے مدینے والے لوگ جو ہے وہ تعبیر نخل کا کام کرتے ہیں۔ تعبیر نخل کا مطلب یہ ہوتا ہے، کھجور کی کھیتی ہوتی تھی وہاں، تو مدینے والے ایسا کیا کرتے تھے کہ کھجور کے جو نر درخت ہیں، کھجور کو جو اللہ نے بنایا انسان کے مشابہ بنایا، جیسے انسانوں میں مذکر مؤنث نر مادہ ہوتے ہیں، تو ایسے ہی کھجور کے درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ تو مدینے والے ایسا کیا کرتے تھے کہ کھجور کے جو نر درخت ہوتے ان کے شگوفے لیتے، پھول لیتے، اور جو مادہ درخت ہوتے تو ان کے پھولوں سے ان کو ملا دیتے، تو گویا دونوں کی جفتی ہو جاتی، اس سے پیداوار خوب ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کو ان کا یہ عمل اچھا نہیں لگا، تو آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ یہ تمہارے لیے بہتر فرمائے اور پیداوار اور زیادہ ہو جائے۔ اب وہ تو مدینے کے لوگ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جان مال سب قربان کرنے والے لوگ تھے، تو انہوں نے فوراً یہ کام چھوڑ دیا اور اگلے سال یہ کام نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا نظام کہ اس سال پھل کم آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہوا تو آپ نے خود فرمایا کہ بھائی دینی معاملات میں جو میں حکم کرتا ہوں اس کی اطاعت تو ضروری ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں میں بھی ایک انسان ہوں، تو میرے سے بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ظاہری نفع نہ ہو۔ لیکن بہرحال انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک آدھ بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زیادہ باتیں ایسی ہیں کہ آپ کے حکم پر، آپ کی رائے پر تم عمل کرو گے تو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچتے رہو گے، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو یا دینی معاملات میں ہو۔ چنانچہ اس مسئلے میں بھی جو پہلا واقعہ آیا، اس میں بعض صحابہ کی رائے ہو گئی تھی کہ فوراً ان پر حملہ کر دو جا کر۔ جب وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دیا، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا،
اور قرائن سے آپ کو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اقرار کر کے گئے تھے، زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار نہیں کیا ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ پہلے تحقیق کی جائے، فوراً نہ جہاد کیا جائے، فوراً نہ اس پر کچھ عمل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے رائے پر عمل کر لیا جاتا، فوراً ان پر حملہ کر دیا جاتا تو تم مصیبت میں پڑ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں مصیبت سے بچا لیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کفر کی نفرت ڈال دی اور گناہ کبیرہ کی نفرت ڈال دی اور گناہ صغیرہ کی نفرت ڈال دی۔ آدمی کفر سے بھی نفرت کرے اور گناہ ہی ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ سمجھ کر کے گناہ چھوٹا ہے نہیں، بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ اگر آدمی یہ سمجھے گا کہ گناہ صغیرہ ہی تو ہے، چھوٹا ہی تو گناہ ہے، تو کل کو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور پھر انجام اتنا خطرناک ہوتا ہے، علماء نے لکھا اللہ حفاظت فرمائے کہ پھر اسی طرح وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، گناہ جب بھی ہو، چاہے کیسا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو ایسا بوجھ اور بار محسوس ہونا چاہیے جیسے سر پر پہاڑ گر گیا ہو۔ یہ تو منافق کے لیے ہے کہ منافق کو گناہ ایسا لگتا ہے جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، لیکن مومن کی شان تو یہ ہے، مومن کے لیے تو یہ فرمایا گیا کہ مومن کو گناہ اتنا بھاری بھرکم محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اس کے سر پر ایک بھاری پہاڑ گر گیا ہو۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ رہی ہوں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے کوئی ایک دوسری پر زیادتی کرے تو تم اس سے قتال کرو کہ جو زیادتی کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، پھر اگر وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے تو ان کے درمیان صلح کرا دو انصاف کے ساتھ، اور انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ لڑائی جھگڑا اختلاف بہت بری چیز ہے، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایمان والے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے ایسا ہے جیسا کہ عمارت، جیسے عمارت کے اجزاء ہیں وہ ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں، تو ایسے ایمان والے جب آپس میں ایک رہیں گے تو ان کی بھی ایک طاقت بنی رہے گی، ایک مضبوطی بنی رہے گی۔ یہ ایک عمارت ہے تو اس عمارت کے اجزاء ہیں اینٹ، ریت اور بجری، سریا، جب تک یہ اجزاء الگ الگ ہیں، جب یہ الگ الگ ہوں گے، اینٹ کہیں رکھی ہوئی ہے، ریت کہیں رکھا ہوا ہے اور بجری کہیں پڑی ہوئی ہے، تو جب یہ الگ الگ ہوں گے تو ان کو جو چاہیں جہاں چاہیں استعمال کر سکتا ہے، ان کو اٹھا کر جہاں چاہے پھینک سکتا ہے، جہاں چاہے لگا سکتا ہے، لیکن جب سب کے سب یہ اجزاء جڑ گئے، ایک ہو گئے، تو اب ان کی ایک طاقت بن گئی، اب ان کو ہٹانا آسان نہیں، اب ان کو اپنے تابع بنانا آسان نہیں۔ تو اسی طرح ایمان والوں کی مثال ہے کہ جب وہ اکٹھے ہوں گے، متفق ہوں گے، تو ان کی بھی ایک طاقت بنی ہوئی ہوگی اور ایک قوت بنی ہوئی ہوگی، اور جب ان میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، آپس میں بکھر جائیں گے تو پھر ان کی ہوا نکل جائے گی، پھر ان کے اندر وہ بات نہیں رہے گی۔ اتحاد کا ماحول بنانا چاہیے، اتحاد کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اگر کہیں لڑائی دیکھے بھی تو اس لڑائی کو ہوا نہ دے، بلکہ پوری طاقت لگا دے، اپنی ایڑی چوٹی کا جوڑ لگا دے کہ جن دو بھائیوں کے درمیان لڑائی ہے ان میں صلح کرا دے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور لڑائی رکھنی نہ چاہیے، دشمنی نہ رکھنی چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب آدمی دشمنی رکھتا ہے، لڑائی رکھتا ہے، کسی کے ساتھ بول چال بند رکھتا ہے، تو اگر 3 دن سے زیادہ ہو گئے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، پھر نماز بھی نہیں سر سے اوپر پہنچتی، صدقہ خیرات بھی سر سے اوپر نہیں پہنچتا۔ تو آدمی کسی سے بول چال نہ بند رکھے، اور بول چال اس وقت بند کرے گا کہ
کہ جب کہ اس کے اندر تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، اپنے کو چھوٹا سمجھے۔ اگر کبھی ہو بھی گئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، انسان ہے، 1-2 دن گزرا تو پھر خود بات کر لے، اس کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پوری امت میں جوڑ پیدا فرمائے اور ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن و حدیث کی ہمیں اللہ صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے یہاں بیٹھیں گے، قرآن کریم کی نسبت سے بیٹھیں گے، اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، سب کو اپنی شان شان بہترین بدلہ عنایت فرما، ہر طرح کے خیر و برکت سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم کے اندر جو کرونا نام سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس مصیبت سے پوری انسانیت کو نجات نصیب فرما، اور بھی تمام فتنوں سے اللہ حفاظت فرما، آنے والے فتنوں سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ فتنوں کو ختم فرما، پورے عالم میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما، مولا ہماری دعا کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ